السلام علیکم ناظرین، حق نیوز اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علیم الدین۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ضلع راولپنڈی کے حلقہ PP18 سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار محمد زاہد خان۔ آج ہم ان سے جانیں گے، ان کا تعلق تو صحافت سے ہے اور انہوں نے عملی سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا، اور آج یہ حلقہ PP18 سے جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور ان کو حمایت بھی حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ آئیے جانتے ہیں ان سے کہ انہوں نے صحافت سے پھر سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زاہد صاحب، کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا زاہد صاحب، آپ کا تعلق تو صحافت سے ہے، تو آپ نے عملی سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ دیکھیں جی، اس وقت جو ماحول چل رہا ہے سیاسی طور پہ، تو میں نے یہ سوچا کہ باقاعدہ طور پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صحافتی میدان میں سیاست میں رہا ہوں ساتھ، جس میں ہماری جو یونینز ہیں ان کے اندر، پاکستان ہمارے پریس کلب کے اندر وغیرہ، تو ابھی چونکہ میں نے دیکھا کہ پاکستان کو ابھی ضرورت ہے، عوام کو ابھی ضرورت ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان آئیں، کچھ نظریے والے لوگ ہوں، کچھ خدمت کرنے والے لوگ ہوں، اور دکھ اور درد عوام کا رکھنے والے ہوں۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ مجھے اب عملی سیاست میں جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ قدم رکھنا چاہیے۔ ویسے تو میں سماجی اور فلاحی طور پہ لوگوں کی خدمت کرتا رہا اپنے طور پہ، اور میں نے حلقے کی عوام اور جتنے بھی میرے دوست احباب اور علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت سے فلاحی کام کیے ہیں۔ تو اب میں نے سوچا کہ باقاعدہ طور پہ جو ہے نا عملی سیاست میں بھی آیا جائے اور جو ہو سکے وہ عوام کی خدمت۔ اچھا، آپ کا تعلق جو ہے وہ تعلق تحریک انصاف سے اس سینس میں ہے کہ وہ آپ کی حمایت انہوں نے کی تھی۔ اب تو خیر پارٹی سے بلہ بھی چلا گیا اور پارٹی آپ کی یوں سمجھ لیں کہ وہ الیکشن میں اس طرح سے حصہ نہیں لے پا رہی۔ تو یہ بتائیے گا کہ اب بلہ چلے جانے کے بعد آپ کو اپنے ووٹر سے، عوام سے کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ دیکھیں جی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلہ لے لیا گیا، تو بلہ لے لینا کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو سیاست دان ہوتا ہے، جو عملی سیاست کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ ہر قسم کے جو معاملات ہیں، مشکل حالات ہیں، ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسا ہوا، ان کا تلوار نشان تھا، وہ لے لیا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنا، ان کو تیر کا نشان ملا۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ سے سائیکل کا نشان تھا، وہ لے لیا گیا، ان کو شیئر دے دیا گیا۔ اسی طرح بہت سی جماعتیں، ان سے جب وہ نشان لے لیا گیا تو نہ وہ ختم ہوئی اور نہ ان کے ووٹر سپورٹر پہ کوئی فرق پڑا۔ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے لیکن عملی طور پہ اتنا نہیں پڑتا۔ ہمیں بھی اگر بلہ لے لیا گیا تو ہمارے ووٹر سپورٹر کو کوئی فرق نہیں، الحمدللہ۔ وہ جو بھی نشان ملے گا عمران خان کی نظریے کے ساتھ، جو بھی نشان ملے گا، انشاءاللہ ووٹر سپورٹر اس کے اوپر رسپونڈ۔ اچھا، تھوڑی سی روشنی ذرا اس پہ ڈالیے گا کہ بلے کا نشان آپ سے کیوں لیا گیا؟ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتہ چلے کہ بلے کا نشان تو اس وجہ سے لیا گیا کہ آپ کو الیکشن کمیشن نے کہا تھا تحریک انصاف کو کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات کروائے، ٹھیک، لیکن اس میں انہوں نے تھوڑا ڈیلے کیا، انٹرا پارٹی انتخابات نہیں ہوئے، لیکن جب لاسٹ میں ان کو پھر ایک ٹائم دیا گیا، اس میں جو انٹرا پارٹی انتخابات جس طریقے سے ہوئے، جس طرح سے تحریک انصاف نے کروائے، اس پہ جو ہے پھر وہ کچھ ایسے الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو ان کا قانون تو پھر الیکشن کمیشن کا یہ کہتا ہے کہ جو پارٹی کے انتخابات اگر ان تھرو پراپر چینل اور جو قانون و قاعدے کے مطابق نہ ہو تو وہ پارٹی کا نشان لے سکتے ہیں۔ تو آپ نے ایک تو ٹائملی انتخابات کیوں نہیں کروائے؟ اگر آپ تحریک انصاف وقت پہ انتخابات ٹھیک طریقے سے کروا لیتی قانون کے مطابق، تو پھر اور اپنا ہی قانون، الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے اپنا ہی قانون توڑا، اور تو ان کے انتخابات میں لکوناز ہیں، کچھ پرابلمز ہیں، تو اگر یہ ٹائم پہ ہو جاتا تو پھر تو ڈیفینیٹلی بلہ آج آپ کے پاس ہوتا۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ الیکشن کمیشن نے جو کیا، یا الیکشن کمیشن نے جو ہمارے سے نشان لے لیا، یہ الیکشن کمیشن کا ایک اپنا سٹانس ہے، وہ اپنا سمجھتی ہے۔ حالانکہ میں اس کو نہیں سمجھتا کہ ہمارے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، ہمارے الیکشن ہوئے، باقاعدہ طور پہ الیکشن ہوئے، الیکشن ہمارے ان اپوزڈ ہوئے، ہمارے لوگ جو ہے ان اپوز سلیکٹ ہوئے، ٹھیک ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ آئے۔ لیکن اس کو اگر الیکشن کمیشن نے نہیں مانا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے الیکشن نہیں ہوئے۔ لیکن چونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے، اس نے ہمارے سے اگر بلے کا نشان
لے لیا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو موجود ہے، الیکشن تو پھر بھی ہو جائیں گے۔ اور کیا الیکشن کمیشن سے میرا یہ کویسچن بنتا ہے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ کہ مجھے بتائیں کہ کیا باقی جتنی بھی پارٹیز موجود ہیں جو کہ آلریڈی اس وقت پاکستان کی سیاست میں موجود ہیں، کیا وہ سب ان اپوزڈ نہیں ہوئی؟ کیا ان کے اندر باقاعدہ طور پہ الیکشن ہوئے ہیں؟ کیا وہ باقاعدہ طور پہ اپنے آفیسز بتا سکتی ہیں؟ کیا وہ باقاعدہ طور پہ بتا سکتی ہیں کہ ان کے لوگ پیپرز کیسے فائل ہوئے، کہاں ان کی فیسیں جمع ہوئی، کہاں پہ انہوں نے الیکشن کرائے؟ سب ایسے ہی ہوا، سب ایسے ہی الیکشن میں آئے ہیں، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں، چاہے آصف علی زرداری صاحب ہوں، چاہے ان کی پارٹی ہو، سب جتنے بھی ہیں سب کے سب اسی طرح آئے ہوئے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے، ہماری جو جہاں تک تعلق ہے صرف ہمیں ایک جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، ہمیں الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور کوشش کی گئی ہے کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ جمہوریت کی دوڑ سے، الیکشن کی دوڑ سے اور حکومت کی کرنے کی دوڑ سے باہر رکھا جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جب سے بلہ لیا تو گھر گھر میں بلہ بلہ ہو گیا، تو یہ تو اس تھوڑی سی آپ کی فیور میں بھی یہ چیز گئی ہے کہ پہلے تو شاید اگر بلہ رہتا آپ کے پاس تو شاید جس کو نہیں بھی پتہ تھا بلے کا، یہ جو بلہ لیے جانے کے بعد وہ جو اپیلز ہوئیں اور پھر ہائی کورٹ میں میٹر گیا، پھر سپریم کورٹ میں گیا، تو وہ گھر گھر میں بلہ بلہ ہو گیا۔ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیسا آپ نے مجھے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، آپ کسی کو دبانے کی کوشش کریں گے وہ اتنے ہی جذبے کے ساتھ وہ قوم باہر نکلے گی۔ ہمارا نہ تو ایجنڈا جو ہے وہ تخریب کاری ہے، نہ ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ انارکی ہے، لیکن جب آپ کسی بھی قوم کو، کسی بھی عوام کو، کسی بھی آپ حلقے کو یا کسی بھی افراد کو آپ اگر دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو وہ ظاہر ہے وہ کوشش کریں گے، وہ باہر آئیں گے، اور عوام انشاءاللہ 8 فروری کو نکلیں گی۔ وہ اپنے قائد عمران خان کے ساتھ پیار کرتی ہے اور وہ بھرپور طور پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اسے بلا لے لیں، آپ اسے کچھ کر لیں۔ آپ نے تو باقاعدہ طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تضحیق کی ہے ہمارے جو جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، کسی کو چمٹا دے دیا، کسی کو جوتا دے دیا، کسی کو بینگن دے دیا، لیکن انشاءاللہ وہ بینگن بھی جیتے گا، وہ چمٹا بھی جیتے گا، وہ جوتا بھی جیتے گا، اور وہ پیالہ بھی جیتے گا، وہ وکٹ کا نشان بھی جیتے گا، اور وہ نشان جیتے گا جو پاکستان تحریک انصاف کے نظریے عمران خان کے ساتھ، میں بار بار کہوں گا تحریک انصاف کے عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر کینڈیڈیٹ۔ اچھا، آپ نے ابھی بات کی کہ بانی پی ٹی آئی کی، تو آج تو بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک عدت سے متعلق، جو عدت میں نکاح سے متعلق ایک کیس آیا، اس میں بھی ان کو 7 سال قید کی سزا ہو گئی۔ گزشتہ روز ان کو ایک کیس میں 14 سال قید بامشقت، اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا ہوگی توشہ خانہ کیس میں۔ اور پھر اس سے پچھلے دن یکے بعد دیگرے فیصلے آ رہے ہیں، اور ایک سائفر کیس تھا جس میں کہ جو ہے وہ ان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ اب ووٹر سپورٹر کی کیا حالت ہے، آپ کے جو ووٹر سپورٹر ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا دیکھیں کہیں جی، گے؟ ہمارے جو ووٹر سپورٹر ہیں نا، ان کے دل میں، ان کی رائے میں، ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں، ان کے ایک ایک روئے میں میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان رچا اور بسا ہوا ہے، وہ نہیں نکل سکتا۔ سائفر کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس میں سچائی کیا ہے۔ کیا آپ کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ تو سائفر ہے ہی نہیں، کاغذ کا ٹکڑا عمران خان نے جو ہے لہرایا۔ اگر وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا تو پھر سائفر نہیں تھا، اگر سائفر ہے تو کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں سائفر پہ اس لیے بھی کہتا ہوں کہ میرے قائد کو پھنسایا گیا، یا اس کو اوپن ٹرائل آپ نے کرنے ہی نہیں دیا۔ آپ ان کو اوپن ٹرائل کرتے، آپ باقاعدہ طور پہ ان کو باہر لے کے آتے، جیل سے باہر کرتے، ان کو موقع دیتے، اور پھر آپ دیکھتے کہ ہاں جناب آپ کو جلدی کیا تھی اس میں سزا دینے کی۔ نہیں، آپ دیکھیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی تو خان صاحب سے ہوئی، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف میں اس بات ورزی کی اس لیے تو نہیں مانتا۔ سائفر کو تو بیچ میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا سیاست میں۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی تب ہوتی جب ہماری قومی سلامتی کی کمیٹی بیٹھی، جو کہ تمام ہمارے نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی جو ہے وہ بیٹھی، اور اس نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ نہ سائفر میں کوئی ایسی چیز ہے، نہ سائفر میں کوئی بات لکھی گئی، نہ کچھ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس بات کو مانیں، یا ہم اپنے قائد عمران خان کی بات کو مانیں کہ اس میں امریکہ نے باقاعدہ طور پہ مداخلت کی ہے۔ پہلے تو یہ فیصلہ کریں، سائفر کا یہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسری بات آپ نے جو کی کہ اس میں 10 سال قید بامشقت، یہ وہی جج صاحب ہے، قابل احترام جج صاحب ہے، جنہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو جو ہے 10 سال کی قید بامشقت سزا دی تھی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ جسٹیفائی کر لیں۔ عدالتیں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے وہ قابل احترام ہے، لیکن کم سے کم کسی کو اوپن ٹرائل کا حق ضرور دیں۔
آپ اوپن ٹرائل کا حق دیں. پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے بارے میں بات کی جو دوسرا فیصلہ آیا توشہ خانہ کا. تو توشہ خانہ میں تو آصف علی زرداری صاحب نے بھی بہت کچھ لیا ہوا ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب نے تو بھی یہ لیا. بانی پی تو ٹی آئی ان تو کو یہ تو آپ کہتے نے ہیں چارج کہ نہیں کیا ابھی تک, ان کو تو وہ آپ کہتے ہیں صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف جی چلی. بالکل. تو اس میں اب دیکھیں کہ ان پہ جو توشہ خانہ کا جو تفصیلی فیصلہ جو جاری ہوا ہے, گو کہ عمران خان جو ہے ان کے پاس ابھی اپیل کا حق موجود ہے, لیکن اس میں جو تفصیلی فیصلہ آیا اس میں ہے کہ انہوں نے کوئی 3 ارب یا شاید اس سے کچھ زیادہ اماؤنٹ کا 3-3.5 ارب کا کوئی نیکلس تھا, اس کی جو اماؤنٹ اس کا 91 لاکھ روپیہ پے کر کے تو وہ نیکلس لے لیا. تو دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ میں تو اس بات کو بالکل ایکسیپٹ کرنے کے لیے, ہمارا ووٹر سپورٹر کسی بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. پہلی بات اگر آپ دوسرے کو چور کہتے ہیں یا اس کے کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے غلط کیا, تو پھر انہیں تو پھر اپنے آپ کو مثالی بنانا چاہیے تھا نا, اس طرح کا کوئی کام تو نہیں ہونا چاہیے. میرا قائد, میرا لیڈر بالکل مثالی تھا, مثالی ہے, مثالی رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو چیزیں کی ہیں وہ ڈکلیئر کی ہیں نا, ٹھیک ہے. اب یہ تو بات کی, ابھی اگر یہ کریں ہم انشاءاللہ تعالیٰ, ہمیں اپنی عدالتوں پہ اعتماد ہے, ہم عدالتوں میں جائیں گے. ہمارے پاس ہائی کورٹ کا فورم موجود ہے, سپریم کورٹ کا فورم موجود ہے, ہم اس میں جائیں گے, باقاعدہ اپیل کریں گے, اور یہی عدالتیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انصاف دیں گی کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, سائفر ہو یا توشہ خانہ ہو یا کوئی بھی آپ جو کیس جو مسلسل یکے بعد دیگر جن کے فیصلے آ رہے ہیں, یہ آپ دیکھ لیں, عوام اس کو کبھی بھی ہضم نہیں کریں گے. یہ جس طریقے سے یہ دے رہے ہیں فیصلے, سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ پارٹی کو صرف پارٹی کو کارنر کرنے کے لیے, عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے, عمران خان کو عوام سے دور رکھنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس سے زیادہ میں کہوں گا کہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یہ سب اڑ جائے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا قائد عزت کے ساتھ بری ہو کے دوبارہ عوام کے اندر موجود ہوگا. اچھا زید خان صاحب, ہم آتے ہیں اب آپ کے حلقے کی طرف. آپ کے حلقہ جو PP18 ہے, اس کے مسائل کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. آپ کے حلقے کو کن کن مسائل کا سامنا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں آپ کے جو ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کے اوپر آپ سے بات کرتے ہیں. پہلے آپ اپنے حلقے کے مسائل کچھ بتائیے. دیکھیں جی, میرے حلقے میں جو مسائل ہیں, میرے حلقے میں مسائل صحت کے مسائل, بجلی, پانی, گیس, تجاوزات کی بھرمار ہے. تجاوزات کی بھرمار ہے, کوئی شک نہیں اس میں. ہم کوشش کریں گے. بلکہ اب تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کافی خراب ہوئی ہوئی ہے. بالکل, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اسی لیے خراب ہے کہ جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو پہلے سے آلریڈی اس حلقے میں موجود جو تھے, وہ نہیں چاہتے تھے, ان کا تعلق قبضہ مافیا کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے, میں اپنے اپوننٹ جو کینڈیڈیٹ ہیں, کیا راولپنڈی کی حلقہ کی عوام نہیں جانتی کہ وہ قبضہ گروپ ہیں, کہ ان کا مافیا کے ساتھ تعلق ہے, کون جو ہے وہ اپنا پلاٹوں پہ قبضے کر رہے ہیں, کون جو ہے لوگوں کی جائیدادوں کو چھین رہے ہیں. کیا لوگوں کو نہیں پتہ؟ میرے حلقے کے مسائل سے میں بخوبی واقف ہوں. میں مڈل کلاس سے ہوں, میں یہیں سے رہنے والا ہوں, میں اسی جگہ سے بڑا ہوا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ لائن میں لگ کے کیسے جو ہے نا وہ چینی کا ایک تھیلا لیا جاتا ہے. میں نے بل لائن میں لگ کے جمع کرایا ہوا ہے. میں نے بچوں کے اسکول کے داخلے کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں سے سفارشیں اور باقاعدہ طور پہ لائن میں لگ کے فارم جمع کرائے ہوئے ہیں. مجھے اپنے علاقے کے مسائل کا بخوبی علم ہے کہ کس طریقے سے غریب کا بچہ جو ہے وہ در بدر جو ہے نا داخلے کے لیے ٹھوکریں کھاتا ہے, کس طریقے سے وہ بے روزگاری سے جو ہے لڑ رہا ہے اور مہنگائی کے ساتھ وہ پس رہا ہے. مجھے پتہ ہے کہ میرے علاقے کی عوام جو ہے گیس کی پریشر کی وجہ سے کتنی پریشان ہے. وہاں گیس نہیں آ رہی, کئی علاقوں میں پانی نہیں آ رہا, کئی علاقوں میں سیوریج کا نظام بالکل نہیں ہے, اور وابڈا کا نظام سب سے زیادہ خراب ہے کہ تاریں لٹکی ہوئی ہیں اور بری حالات ہیں, اور کوئی ان کا جو ہے نا پرسان حال نہیں ہے. یہاں لوگ آتے ہیں, ووٹ لیتے ہیں, اور اس کے بعد حلقے کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. انشاءاللہ میں اپنے حلقے میں آ کے اپنے جیت کے انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے حلقے کے عوام کو وہ تمام مسائل جو ان کے ہیں ان کو حل کر کے جو ہے نا ان کو سکون دوں. زاہد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے حلقے میں جو ٹکٹ دیا گیا وہ ایک ایسے امیدوار کو دیا گیا کہ جس کا دوسرا بھائی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے, نیشنل اسمبلی کے ٹکٹ سے, ایک ہی گھر میں آپ نے ایک ایسے گھر میں ٹکٹ دیا جن کے جو کہ ایک امیدوار اسی گھر کا ایک فرد پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ لڑ رہے ہیں, اور اس کا بھائی جو ہے وہ تحریک انصاف کی, میں بات کر رہا ہوں اسد عباس صاحب کی, اور ان کے بھائی مختار عباس صاحب کی. تو مختار عباس صاحب تو پیپلز پارٹی سے کے نیشنل اسمبلی کے امیدوار ہیں, اور اسد عباس جو ہیں وہ PTI کے PP18 سے آپ نے ان کو ٹکٹ دے دیا. تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے آپ کا ووٹر تو بڑا کنفیوز ہو گیا ہوگا. دیکھیں, ہمارا ووٹر بالکل کنفیوز نہیں ہے. میرا ووٹر جو ہے عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہے. اسے اچھے طریقے سے اور بخوبی علم ہے کہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کون ہے, کون کھڑا ہے, اور اس نے کس کو ووٹ کرنا ہے. باقی رہے گی بات ٹکٹوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں, تو ٹکٹ جو ہے نا وہ پارٹی کا فیصلہ ہے. پارٹی نے کس کو ٹکٹ دیا, کیوں دیا, کس لیے دیا, یہ وہی آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں.
نہیں لیکن اب آپ حمایت یافتہ امیدوار کی حیثیت سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے جو ہے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو پھر اگر آپ کی پارٹی نے ایک اور امیدوار کو ٹکٹ اناؤنس کر دیا ہے تو آپ کو پھر اس دستبردار ہو جانا چاہیے تھا اس سیٹ سے؟ آپ جو مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا میرے منہ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ میں اسد عباس کے حق میں بیٹھ جاؤں، دستبردار ہو جاؤں، پارٹی نے اس کو ٹکٹ دے دیا؟ میرے قائد نے مجھے یہ سکھایا ہی نہیں۔ میرے قائد نے مجھے یہ باقاعدہ، میرے لیڈر نے مجھے یہ بتایا کہ ہم غلام نہیں ہیں کسی کے۔ میرے قائد نے ٹکٹ نہیں دیا، میرے قائد نے یہ بتایا کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑیں، میرے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ ہے حق، سچ اور انصاف۔ اگر میرے قائد یہ ٹکٹ کسی بھی ورکر کو دے دیتے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو دے دیتے، تو میں اپنی قربانی دیتا اور اپنی دستبرداری جا کے خود پلیٹ میں رکھ کے اس کے سامنے پیش کرتا اور اس کی تمام کمپین کو نہ صرف لیڈ کرتا بلکہ ایک کارکن کی حیثیت سے ننگے پاؤں گلی گلی محلے محلے اور ہر جگہ پہ اس کا پیغام لے کے جاتا، عمران خان کو لے کے جاتا، عمران خان کے نظریے کو لے کے جاتا اور اس ویژن کو لے کے جاتا جس کے ساتھ عمران خان کھڑے ہیں۔ میں ایسے شخص کے لیے کبھی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا یا کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتا کہ جن کا میں نہیں بات کرنا چاہوں گا میں اس پہ کہ آگے کیا ہے، لیکن میرا ان سے ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے اسد عباس صاحب سے، لیکن میرا جو نظریاتی کارکن میرے ساتھ جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ بھی یہ جانتا ہے، وہ بھی میرے ساتھ کھڑا ہوئے، وہ بھی جو ہے نا وہ کسی ایسے شخص کو ووٹ یا سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا ووٹ بینک ڈسپرس نہیں ہوگا؟ ایک طرف آپ تحریک انصاف کی حمایت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایک طرف وہ نامزد امیدوار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے، ووٹ بینک، وہ اس کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب یہ تو آپ نے خود ہی ایک ایسے گھر میں ٹکٹ دے دیا کہ جن کا آلریڈی امیدوار نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ لا رہا ہے، اس کا بھائی جو ہے وہ PP18 سے تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ، اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ بھائی کی حمایت میں وہ آگے نیشنل اسمبلی میں دیکھیں جی، میرے قائد عمران خان صاحب نے کل باقاعدہ طور پہ اڈیالہ جیل سے ایک بیان دیا اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ ہم کسی بھی صورت پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ ان کی حمایت لیتے ہیں اور نہ ہم ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ تو میں تو نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات، اگر کل کوئی اس طرح کے معاملات ہوں گے تو حلقے کی عوام باشعور ہے، وہ سمجھتی ہے، وہ جانتی ہے، وہ بھی اس چیز کو سمجھ رہی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو باقی ٹکٹوں کی معاملات پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ ٹھیک ہے، ان کو پارٹی نے ٹکٹ دے دیا، میں آزاد ہوں، میں بھی عمران خان کا ایک سپاہی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں نکلوں گا۔ اگر عوام نے مجھ پہ اعتماد کیا تو میں اپنی سیٹ جو ہے وہ قائد عوام اور لیڈر، اور میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب کو گفٹ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ شیخ رشید صاحب نے بھی گزشتہ روز ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ہاسپٹل سے، انہوں نے بھی الزام لگایا آپ کے تحریک انصاف کے نامزد امیدوار پہ حلقہ N56 سے کہ انہوں نے کوئی 3 کروڑ میں جو ہے وہ ٹکٹ خریدا ہے۔ تو یہ کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ اس کا تو بہتر جواب جو ہے اس سے تو ووٹر کنفیوز نہیں ہوگا؟ آلریڈی بلہ بھی آپ سے چلا گیا، اوپر سے آپ ٹکٹس میں اور ان چیزوں پہ آپ کی قیادت، اب جو موجودہ قیادت ہے، کیا اس کو غور نہیں کرنا چاہیے؟ اصل میں شیخ رشید صاحب جو ہے نا، شیخ رشید صاحب نے یہ بیان دیا ہے تو ان کو تو پھر پتہ ہوگا کہ وہ 3 کروڑ روپے کس نے دیے، کب دیے اور کیوں دیے، اس کا بہتر وہ بتا سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ شیخ ریاض صاحب، راشد حفیظ صاحب اور ہماری جتنی بھی قیادت جس کو میرے قائد نے ٹکٹ دیا ہے، وہ لائل بھی ہے، وہ مخلص بھی ہے اور وہ حق اور سچ کا سپاہی بھی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ریاض صاحب نے کسی کو 3 کروڑ روپے دیے ہوں گے۔ اگر شیخ رشید صاحب نے ایسا کوئی بیان دیا ہے تو میرے خیال میں شیخ رشید صاحب سے ہی پوچھا جائے کہ اس کا جواب دیں گے۔ اچھا زید خان صاحب، یہ بتائیے گا، کیا پاکستان تحریک انصاف نظریاتی اور پاکستان عوامی تحریک نے جو ہے وہ آپ کی حمایت کا اعلان کیا ہے؟ جی بالکل، پاکستان جو تحریک انصاف نظریاتی کے جو چیئرمین ہیں وہ اختر اقبال ڈار صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ میری مکمل حمایت کا اعلان کیا اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور پاکستان عوامی تحریک کے جو پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پہ میری حمایت کا اعلان کیا، وڈرا کیا۔ غلام علی صاحب جو PP16 میں کینڈیڈیٹ بھی ہیں پاکستان عوامی تحریک سے، وہ صدر بھی ہیں پاکستان عوامی تحریک کے راولپنڈی سے، انہوں نے میری حمایت کا اعلان کیا تو میں ان کا مشکور ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ہماری جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ سپورٹ کریں تاکہ ہم ظلم و جبر سے لڑ کے عوام کی خدمت کر سکیں۔ زید خان صاحب کہ اگر PTI سے بلہ نہ لیا جاتا
اور یہ جو اب سچویشن بنی ہوئی ہے، آپ بھی لڑ رہے ہیں الیکشن، ایک نامزد کردہ امیدوار بھی لڑ رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بلہ نہ لیا جاتا، بلہ ہوتا، تو پھر کیا آپ دستبردار ہو جاتے پھر انتخابات سے، یا پھر بھی آپ دیکھیں جی، کہتے اگر کہ نہیں بلے میں کا لڑوں نشان گا؟ ہوتا باقاعدہ، اور میرا قائد کسی کو خود باہر ہوتا اور وہ کسی کو اگر کھڑا کر دیتا، چاہے وہ اسد عباس صاحب ہوں، آپ بار بار جس طرف چپتا سوال کر رہے ہیں، میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں، مجھے اس میں کوئی ڈر یا وہ نہیں ہے. اگر وہ ان کو کہہ دیتے، وہ کھڑے ہو کے کہتے کہ ہاں میں نے اسد عباس کو کھڑا کیا ہے، تو میں ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پہ اپنے آپ کو دستبردار کرتا، اور میں ایک ایز اے کارکن کے طور پہ خاموشی کے ساتھ جو ہے پارٹی کے ساتھ چلتا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب اس وقت جو سچویشن ہے حلقے کی، آپ کمپین کر رہے ہیں، گھر گھر جا کے کمپین کر رہے ہیں، اپنے ووٹرز کے پاس جا رہے ہیں، آپ کو اس وقت جو ٹف ٹائم کون سی جماعت دے سکتی ہے؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، کہاں سے آپ کو زیادہ جو ہے وہ پریشر ہے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے، اللہ تو تعالیٰ آپ کا سمجھ اتنا رہے ہیں کہ وہ کرم ہے. مضبوط ہے؟ آپ نے جو بہت ہی پیارا سوال کیا، اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے، نبی پاک کے صدقے کے وسیلے سے، پنجتن پاک اہل بیت کے گھرانے کے صدقے کے وسیلے سے، صحابہ کرام کے صدقے کے وسیلے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حلقے میں اتنا اچھا رسپانس ہے. ہر شخص کے منہ کے اوپر ایک ہی نام ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، ہم زاہد خان کے ساتھ ہیں، ہم وکٹ کے نشان کے ساتھ ہیں. الحمدللہ نظریاتی کارکن ہے، جنونی کارکن ہے، جیالہ کارکن ہے، اور وہ کسی بھی صورت کے اوپر کسی بھی اور پارٹی کو جو ہے نا وہ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں. اور میرا جو مقابلہ ہے، جو آپ نے بات کی، میرا مہنگائی کے ساتھ، بے روزگاری کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ، قبضہ مافیا کے ساتھ، ناجائز فروشوں کے ساتھ، اور سب سے بڑا جو نوجوانوں کو بے راہ روی کی طرف لگا رہے ہیں، ہاتھ سے قلم اور کتاب لے رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں اسلحہ اور منشیات اور جو غلط قسم کے جو ہے نا وہ معاملات میں الجھا رہے ہیں، میرا مقابلہ ان کے ساتھ. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو ہم ہرائیں گے، اور عوام کے مسائل کے لیے، پاکستان کے لیے انشاءاللہ دن رات کوشش کریں گے. زاہد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ملکی سیاست جو ہے وہ اس ٹائم جو معاملات چل رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہی ہیں. اس وقت ایک عام آدمی کی جو حالت ہے نا وہ بڑی کمزور ہو چکی ہے. متوسط طبقے کا جو بندہ ہے وہ بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہے. اس وقت اسے فوری ریلیف چاہیے، اور فوری ریلیف تبھی مل سکتا ہے کہ جب ایک اسٹرانگ گورنمنٹ، ایک مضبوط حکومت آئے اس ملک میں، اور وہ پھر ڈیسیژنز لے سکے، اور اس میں جو ہے وہ کھینچا تانی نہ ہو، وہ پراپر ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ملک کی بہتری کے لیے جو فیصلے لے سکیں. لیکن اگر اس طرح سے مخلوط حکومت بنی کوئی، تو پھر تو یہ کھینچا تانی چلتی رہے گی، تو عام آدمی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ملک کو ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے؟ تو اس کا اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب کوئی ایسے مضبوط حکومت بن سکتی ہے اس سیناریو میں جو اب دیکھیں جی، حالات چل رہے ہیں؟ جس طریقے سے یہ ابھی انہوں نے ایک الیکشن کا ایک ڈھونگ اور سلیکشن کا ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ جو آنے والی حکومت ہوگی مضبوط بھی ہوگی اور اتنی پاورفل ہوگی کہ وہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کو جو ہے صرف ایک ہی پارٹی ہے جس کو کارنر کیا گیا ہے، جس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، جس کے ورکرز کو اٹھا لیا جاتا ہے، جس کے اپنا ووٹر سپورٹر کو اٹھایا جا رہا ہے، جس کو جلسہ ریلی کی اجازت نہیں ہے، جس کو کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں ہے، جس کو حتیٰ کہ جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں اٹھائے گا تو کیا کسی اور ملک کا جھنڈا اٹھا لے گا؟ کیا وہ کس کا جھنڈا اٹھائے گا؟ اس کا قصور کیا ہے؟ ہم بھی اتنا ہی محب وطن پاکستانی ہیں جتنے باقی پارٹیوں کے ہیں. کیا ہم کوئی باہر کسی ملک کے ایجنٹ ہیں؟ ہم بھی پیار کرتے ہیں، ہم بھی اپنے وطن کے اداروں سے پیار کرتے ہیں، اپنے پرچم سے پیار کرتے ہیں، ادارے اور مضبوط جو ہمارے ملک کے جو انسٹیٹیوشن ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں. لیکن ہمیں خدا کے لیے ہمیں بھی موقع دیا جائے، ہمیں بھی جو ہے نا ہمیں بھی وہ فیلڈ دی جائے کہ ہم بھی کریں. ہمارا کوئی ایسا جو ہے نا وہ ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم ملک کے خلاف جا رہے ہیں یا کسی اس کے. تو اگر ہمیں یہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تب سٹیبلٹی آئے گی. ہمارے لوگ بھی ہوں گے، ان کے لوگ بھی ہوں گے، ہم مل کے بیٹھیں گے، ملک اور قوم کی خدمت کریں گے تو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. تو ابھی تو صرف فیلڈ نہیں مل رہی تو لیول تو بعد کی بات ہے. جی زاہد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کے حلقے میں جو آپ کی نیشنل اسمبلی کی N57 کی امیدوار ہیں، نامزد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کی سیمابیہ طاہر، ان کے حوالے سے آپ کے اپنے کارکنان ایک سوشل میڈیا پہ کمپین چلائے ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ان کا کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، کہ ان کی بات چل ہو گئی ہے، اور وہ یہ تو مطلب وہ بیفور دا الیکشن جو ہے اس طرح کا وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کے ساتھ مل گئی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے تحریک انصاف کا ووٹر
جو پہلے ہی کنفیوز ہے، اس قسم کا ماحول بنا ہوگا، تو پھر وہ کیسے آپ جیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹل پروپیگنڈا ہے، اور پروپیگنڈا جب کیا جاتا ہے تو پھر اس میں وہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کو پتہ ہے ایوری تھنگ از فیئر، لو اینڈ وار. تو جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے، جمہوریت کی جنگ، حقوق کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہے، تو پروپیگنڈا بھی چلتا ہے اور اس میں یہ باتیں چلتی ہیں. میرے خیال سے سمابیہ طاہر ستی صاحبہ جو ہماری بہن ہے، وہ نہایت ہی سرگرم رکن ہے، اس کی پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں، اور اس نے ہر موقع کے اوپر خان صاحب کے شانہ بشانہ وہ کھڑی رہی ہے، پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی ہے. ابھی وہ جو ہے جس پوزیشن میں ہے، میرے خیال میں وہ اس کی جیت شاید دوسرے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی. تو میری تو بلکہ اپنے حلقہ کے عوام سے جو مجھے پیار کرتے ہیں، جو نظریاتی کارکن ہیں، جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، جو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ N57 کے اوپر ووٹ اور سپورٹ دونوں جو ہے وہ سمابیہ طاہر ستی سے کریں. دھرنا جو تھا، خان صاحب نے جو دھرنا دیا تھا، اس میں انہوں نے بھرپور جی بالکل، ان پہ تشدد ہوا، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، وہ کھڑی رہیں خان کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری کارکن ہیں. وہ لیکن آپ کے اپنے ہی کارکنان اس طرح ہمارے کی کارکنان، کیمپین میں نہیں چلا رہے ہیں. سمجھتا کہ وہ کارکنان ہیں، وہ شاید کوئی اس طرح کا پروپیگنڈا ہے، اور اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہیں بھی ہیں تو وہ پارٹی کی عادت جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو حل کرے گی. اچھا یہ بتائیے گا، اس کو آخری سوال ہی سمجھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو 3.5 سالہ دور حکومت ملا، ایک مضبوط حکومت تھی، لیکن اس میں جو آپ نے دیکھا اینڈ میں لوگ مایوس ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی سے. لوگ جس طرح سے دعوے کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کو جب آئی، تو جو دعوے کیے اس کے بالکل برعکس ہی سچویشن تھی، لوگ بڑے مایوس ہوئے تھے. تو کیا کہیں گے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کو دوبارہ موقع دیا جائے، تو اب دوبارہ موقع اگر دیں تو پھر کیا سمجھ کے دیا جائے؟ دیکھیں جی، میں یہ نہیں سمجھتا، میں آپ کے سوال سے متفق نہیں ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو 3.5 سال کا جو ٹینور گزارا، اس کے اندر انہوں نے ایسی ریفارمز کی اور غریب کے لیے اور غریب طبقے کے لیے ایسے کام کیے، جس میں انہوں نے لنگر خانے کھولے، جس میں انہوں نے جو ہے نا وہ رہائشیں کھولی، غریب کو جو ہے نا وہ اپنا سوشل ویلفیئر کے بہت سے کام کیے ان میں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کے لیے بہت اچھا کام کیا. KP کے اندر بہت انہوں نے کام کیا، پنجاب کے اندر بہت کام کیا، سندھ اور بلوچستان میں کام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، جب آپ کسی کو پورا ٹائم نہیں دیتے تو پھر آپ کسی کے اوپر کویسچن نہیں کر سکتے کہ آپ جب کوئی کرنے کی پوزیشن میں آئے اور آپ اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ جناب ہم نے تو آپ کو جو ہے نا وہ گاڑی چلانے کے لیے دی تھی، لیکن آپ نے جو ہے نا، آپ پہلے ٹائم تو دیں، آپ پورا وقت تو دیں. ہمیں 5 سال پورے دیتے، پھر آپ ہم سے کویسچن کرتے. اگر ہم نے وہ کام یا عوام کے مسائل حل نہ کیے ہوتے، ان کے جو ہے نا وعدوں کو پورا نہ کیا ہوتا، ان کے اعتماد پہ پورا نہ اترے ہوتے، تو عوام ہمیں مسترد کر دیتی. لیکن اب میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمیں جب موقع دیں گے، انشاءاللہ عوام ہمیں موقع دے گی، اور ضرور دے گی. مجھے یقین ہے کہ ہم اور ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ان کے دلوں میں بستے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں گے اور اس غریب عوام کو پھر مفلسی سے نکالیں گے، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑیں گے، اس کو عزت اور وقار دیں گے، اس کو انصاف دیں گے، اور اس قوم کو وہاں لے کے جائیں گے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں اس کی جو ہے نا وہ عزت کی جائے گی. بہت شکریہ زاہد خان صاحب. جی ناظرین، آپ نے سنی حلقہ PP 18 سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار محمد زاہد خان صاحب کی گفتگو. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.